السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سورہ نساء کی ایک آیت تھی۔ سورہ نساء 1.5 پاروں پر مشتمل سورت ہے۔ کل بھی آپ نے اس کو 2 رکعتوں میں سنا اور آج 8 رکعتوں میں یہ سورت پڑھی گئی اور آئندہ کل 2 رکعتوں میں بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ نساء کا معنی عورتوں کی جماعت ہے۔ عورتوں کے مسائل پر اسلام نے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ فرمائی کہ ان کے سارے مسائل حل کیے اور ان کے تمام گمشدہ حقوق ان کو دلائے، ورنہ عورت دوسرے ملکوں میں، دوسرے مذہبوں میں اور دوسری تہذیبوں میں بہت ستائی ہوئی مخلوق تھی۔ اس کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اسلام نے اس کو سارے حقوق دیے اور اس کا مقام بہت اونچا اٹھایا اور بڑھایا اسے۔ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی مظلومیت کو دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے۔ بہت پہلے آپ ایک سڑک سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، گھر میں ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے ماجرا دریافت کیا یہ کیا ہے، تو دیکھا آپ نے کہ اس کا مالک اسے پیٹ رہا تھا، بری طرح جانور کی طرح پیٹ رہا تھا۔ تو آپ نے عورت کو بچانا چاہا تو اس نے کہا یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل مت دیجیے، ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے، آپ اس سے بڑھ کے کر بھی نہیں سکتے تھے۔ گھر پہنچ کر آپ بے قرار ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو عورتوں پر ظلم کرتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بار بار آپ کی زبان مبارک سے اس جملے کو سن کر میں نے کہا کہ آپ سو جائیے، صبح میں اس کا کچھ انتظام کرتی ہوں گا۔ اس کے بعد چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ بہرحال اتنا کیا عورتوں کے لیے اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تاریخ لکھنے والوں کو یہ لکھنا پڑا کہ عورت ایک نئی مخلوق کا نام ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی۔ اسلام سے پہلے جو عورت تھی وہ عورت نہیں تھی، وہ جانور تھی، وہ جانور سے بدتر تھی۔ لیکن اسلام نے اس کے اتنے حقوق دیے کہ کہنے والوں نے کہا یہ نئی مخلوق ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی۔ تو یہ 1.5 پارے کی سورت عورتوں کے نام سے منسوب ہے۔ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، شادی بیاہ، طلاق خلا، یہ سب مسائل اس کے اندر بتائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ بڑی سورت ہے، بڑے مسائل اور بڑے احکام ہیں۔ میں جلدی آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان کتنا اونچا ہے، یہ بتایا، انسان کو اس کی حیثیت بتائی پہلی آیت میں۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیا کی تمام قومیں جو ترقی یافتہ ہیں، جو بہت تعلیم یافتہ ہیں، وہ انسان کہاں سے آیا یہ سمجھتی نہیں ہیں۔ وہ انسان کے بارے میں سوچتی ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ درختوں سے آیا، جنگلوں سے آیا، بندر کی اولاد ہے، کس کی اولاد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی ہی آیت میں بتایا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، فرمایا ان کی نسل کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے بتا دیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ کا، کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، اور اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی حقیقت کو سمجھو کہ تم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یہ بتا کر انسان کو اس کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا وہ فیصلہ کرے، کیونکہ وہ عام انسان نہیں ہے، یہ بتایا۔ یتیموں کا مال ان کے جو سرپرست ہوتے تھے وہ ہڑپ کرتے تھے، ہضم کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یہ کہا۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ان کے والدین کے ترکے سے کتنے ملنے چاہیے یہ پوری تفصیل بتائی۔ عورت اگر بہن ہو تو اسے کتنا، بیٹی ہو تو کتنا، بیوی ہو تو کتنا، ماں ہو تو کتنا، یہ سارے حقوق بتائے اسلام نے۔ 2 آیتوں میں یہ ساری باتیں بتائیں اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
اس کے خلاف اگر کوئی بھی جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور بہت ذلیل ہوگا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ پھر کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ بتایا، ان کے احترام کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کی ایک فہرست بتائی، 14 عورتوں کی فہرست اس میں بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے، ہم شروع سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، تو یہاں سورہ نساء کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل اور احکام کو آسان بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اگر اسے مشکل مسائل بتائے جائیں گے، اسے مشکلوں میں ڈالا جائے گا تو یہ انجام نہیں دے سکتا، تو آسان مسائل اس کے لیے رکھے۔ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ہلکے اور آسان مسائل تم کو بتانا چاہتا ہے کیونکہ تم بہت کمزور ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تمہیں جتنی فہرست دی جاتی ہے کہ ان کاموں سے بچو، ان گناہوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو، ان میں جو بڑی بڑی برائیاں ہیں ان سے اگر تم بچ جاؤ گے تو چھوٹی برائیوں کو ہم معاف کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم کفارہ بنا دیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ۔ اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ اسی صورت میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ شرک کو بتایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور شرک کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو بتایا گیا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ پھر اس کے بعد طلاق کے مسئلے بتائے گئے۔ دیکھیے کتنی مرتبہ یہ چیز آتی ہے، ہم اسے اہمیت دیے بغیر بہت ہی ہلکا لیتے ہیں۔ آج ساری دنیا ہمارے طلاق کے مسئلے پر مذاق اڑاتی ہے اور اسے موضوع بنا کر، اسے ایشو بنا کر بات کرتی ہے۔ شادی بیاہ، شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جھٹ منگنی پٹ بیاہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تو ہم بہت سوچتے ہیں، مہینوں سوچتے ہیں، برسوں سوچتے ہیں نکاح کرنے کے واسطے، لیکن طلاق سوچے بغیر لمحوں کے اندر یہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ طلاق کے پورے مرحلے بتائے قرآن نے اس صورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر بھی بتائے کہ آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے، جوڑ کر رکھنے کے لیے کیا کیا ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو بتایا۔ پہلے خود ہی کوشش کریں میاں بیوی، اور اس کے بعد بڑے لوگوں کو بلائیں اور ان کے مشوروں پر عمل کریں اور ان سے فیصلہ کرنے کو کہیں۔ اس طرح کہا کہ ایسی طلاق نہیں ہے جیسے آج مسلمانوں نے جس کی مثال پیش کی ہے اور جس پر ساری دنیا ہنستی ہے اور مذاق اڑاتی ہے۔ میں نے جس آیت سے اپنی بات شروع کی، اس آیت کو ہم نے تراویح کے اندر بھی سنا، اس آیت کو سن کر ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو بہت اچھا پڑھتے تھے ان کو بلا کر ان سے سنا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سورہ نساء پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ سورہ نساء پڑھ رہے تھے، آپ سنتے جاتے تھے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس آیت پر پہنچے عبداللہ ابن مسعود، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابن مسعود کو، بس کرو بس کرو بس کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں قرآن سے نظر اٹھا کر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، بے اختیار آنسو بہ رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں، سننے کی تاب نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ کے اندر اس آیت کا معنی کیا ہے آپ سن لیجئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ ہر امت کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ اس کے نبی کو لایا جائے گا قیامت کے روز۔ آپ سوچ لیجئے آپ پر کیا گزرے گی جب آپ کی قوم کے ساتھ آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا، آپ کی صورت کیا ہوگی، آپ یہ سوچ لیجئے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ دن ایسا سخت ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ لوگ چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ ان کو مٹی میں ملا کر زمین کے برابر کر دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، تڑپیں گے کہ ہمیں مٹی میں ملا کر زمین کے برابر کر دیا جائے۔ تو اس دن
آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، سوچ لیجیے آپ پر کیا گزرے گی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حالت کیا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ تو ذمہ داری کا احساس ایسا تھا کہ آگے آپ کے اندر سننے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ نے روک دیا عبداللہ ابن مسعود کو، آگے مت پڑھو، اس سے زیادہ میں سن نہیں سکتا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانت جس کی ہے اس کے پاس پہنچا دو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور جو شخص جس کام کے لائق ہے اسے اس کام کو دینا، یہ بھی امانت ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لائق لوگوں کو ان کے لائق کام دینا اور نالائق لوگوں کو کوئی اچھا کام دینا، یہ خیانت ہے، یہ فرمایا۔ تو یہ ایک آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے 21 سال تک مسلمان ستائے گئے، مسلمان پریشان کیے گئے، گھروں سے نکالے گئے اور سب کچھ ان کا چھینا گیا، بہت ان پر مظالم ڈھائے گئے 21 سال تک۔ 21 سال کے بعد فاتح کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ فاتح کی حیثیت سے جب آدمی داخل ہوتا ہے تو کیا شان ہوتی ہے، اس کا سر کتنا بلند ہوتا ہے، اکڑ جاتا ہے وہ آدمی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ عز و انکسار کی ایک ایسی مثال تھے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، بار بار اونٹ کی کوہان سے جا کے لگ جاتا تھا۔ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اس شہر میں جس نے آپ کو نکال باہر کیا، جس نے آپ پر مظالم کی حد کر دی، آپ پر گندگی پھینکی، آپ کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے اور آپ کے قتل کے مشورے کیے، آپ کو زہر دیا، آپ کو سحر کیا، ہے سب انہوں نے کیا۔ لیکن آپ اس قوم کے سامنے جا رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، بار بار وہ اونٹ کی گردن سے جا کر لگ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے، جب آپ مکے میں تھے، مسلمان کم تھے اور کمزور تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے۔ حالانکہ کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں خواہش تھی کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر اعتکاف میں گزارنا۔ تو آپ نے اس کی چابی جس کے پاس تھی، عثمان بن طلحہ، اس کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ ذرا آج کی رات چابی دینا، میں کعبۃ اللہ کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چابی ہم آپ کو کبھی نہیں دے سکتے۔ کہا آپ کی زبان مبارک سے اس کا جواب سن کر ایک ایسی بات نکلی، آپ نے فرمایا دیکھنا یہ چابی ایک دن ہمارے پاس ہوگی۔ فرمایا، اس نے کہا وہ قریش کی موت کا دن ہوگا۔ کہا اب فتح مکہ کے موقع پر وہ آتا ہے، چابی لا کر آپ کے سامنے بہت ہی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جھک کر عز و نیاز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ آپ نے چابی لی، کعبۃ اللہ کو کھول کر وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سب سے پاک کیا کعبۃ اللہ کو، زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے بعد جھاڑو پھیر کر اس کے بعد تشریف لائے آپ۔ اب وہ کعبۃ اللہ کی چابی لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس خواہش مند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی بن ابی طالب چچازاد بھائی تھے اور داماد تھے، ان کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کی چابی ہمارے پاس رہے۔ انہوں نے اپنی خواہشوں کا اظہار کیا، لیکن آپ باہر نکل کر تلاش کرتے رہے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا، آؤ، لو یہ چابی تم رکھو، یہ چابی تمہارے خاندان ہی میں رہے گی۔ فرمایا خذھا خالدۃ مخلدۃ، فرمایا قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ الیوم یوم بر و وفا، آج نیکی کا اور وفا کا دن ہے، اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے، اور کوئی شخص اگر تمہارے خاندان سے یہ چابی لیتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے بیزار ہوں، یہ فرمایا، اور عثمان بن ابی طلحہ کے پاس وہ چابی اس کے حوالے کر دی۔ اس آیت کی روشنی میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس کی جو چیز ہے اسے پہنچا دو، اور جو شخص جس کام کے لائق ہے اسے وہ کام دو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دیکھیے قرآن شریف عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عمل کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو احکام دیتا ہے
ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، یہی چیز کامیاب کرنے والی ہے، اور اسی سے انسان کو زندگی ملتی ہے، اور اسی سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہلکے پھلکے کام دینا چاہتا ہے، ہلکے مسائل بتانا چاہتا ہے، تمہیں زیادہ بڑے احکام نہیں دینا چاہتا، کیونکہ انسان ضعیف ہے، ایک آیت میں۔ دوسری آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بڑی بڑی برائیاں جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ان سے اگر بچ جاؤ گے تم نکفر عنکم سیئاتکم، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم خود انہیں ختم کر دیں گے فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ پارہ ختم ہوتا ہے، 5واں پارہ ہے یہ، 5واں پارہ ختم ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، تمہیں جہنم میں جلا کر، آگ میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم آمنتم، صرف ہم اس لیے تمہیں ڈراتے ہیں عذاب سے، جہنم سے ڈراتے ہیں کہ تم اس دنیا میں انسانوں کی طرح رہو، بھلے انسانوں کی طرح رہو، ہر ایک کا حق ادا کرو، ہر ایک کی جان کا، مال کا اور اس کی عزت کا تحفظ کرو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے آنچ آئے، ایسا کوئی کام نہ کرو۔ اس کے لیے ہم یہ تمام باتیں بتاتے ہیں، ورنہ تمہیں عذاب دے کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر یقین کرو گے، تو یقین جانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہارے نیک عمل کا قدردان ہے، قدردان ہے اللہ۔ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا اور اسے پسند کرے گا اور اس پر بہترین اجر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ 4 آیتوں کو آپ ملا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم کم سے کم حکم دیتے ہیں، آسان احکام دیتے ہیں، اور اگر وہ بڑی برائیوں سے بچ جاتے ہیں تو ان کی چھوٹی برائیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوچھا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا مل جائے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین فرمائے، ہر ایک کا حق ہے اس دنیا میں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑی لمبی فہرست ہے حقوق کی، شروع ہوتا ہے سمجھ لیجئے ماں سے شروع ہوتا ہے، ماں کے حقوق سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی گئی، اس کے بعد باپ کے حقوق، اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں میں بھی پہلا مرتبہ خالہ کا دیا، پھوپھی کا دیا، چچا کا دیا، ان کا، پھر تمام رشتہ داروں کے بارے میں بتایا ان کے ساتھ کیسے، اس کے بعد عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، عام انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے کیا حقوق ہیں، درختوں کے کیا حقوق ہیں، زمین کا کیا حق ہے، یہ ساری باتیں بتا کر آپ نے فرمایا آتی کل ذی حق حقہا، فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق دو، یہی اسلام۔ جب پوچھا جاتا ہے اسلام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو دنیا کہتی ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں یہ چیزیں ہیں، ان کے طریقے پر نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، اگر ہمارے پاس 30 روزے ہیں تو ان کے پاس 40 روزے بھی ہیں، ہمارے پاس حج ہے تو ان کے پاس بھی مختلف طریقے سے حج ہے، زکوٰۃ تو تمام مذاہب کے اندر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے، ہم بھی یہی باتیں بتاتے ہیں، یہی حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ اسلام ہے۔ آتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق تم پہنچاؤ، یہ اسلام ہے۔ تو اس طرح تم اگر زمین پہ رہو گے، زمین پہ اس طرح چلو گے کہ تمہارے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں پریشان؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور ایسی ہی بہت سی باتیں اس پارے کے اندر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ اس کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک آیت یہ بھی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، کہتا ہے، مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم مان لیں اور آپ کے فیصلوں کے آگے اپنا سر تسلیم جھکا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مسلمان
اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکا دیتے اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہے اسے چوں چرا کیے بغیر تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد نماز کا بھی حکم ہے اس کے اندر۔ نماز کیسی نماز؟ میدان جنگ میں نماز کی دو باتیں ہیں، ایک تو قصر نماز کے بارے میں بھی بتایا، قصر نماز کا حکم۔ میدان جنگ کے اندر بھی نماز، حالانکہ آپ جانتے ہیں نماز کے لیے بڑے خشوع کی ضرورت ہے، بڑے خضوع کی ضرورت ہے، نماز کو بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور آپ اندازہ لگائیے میدان جنگ کی نماز کیسی ہوگی؟ تلواروں کی چھاؤں میں، جہاں برچیاں ہیں، جہاں خنجر ہیں، جہاں یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے سائے میں انسان ہے، تو وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نماز کیسی ہوگی؟ دیکھیے آپ، نہ وضو ٹھیک سے ہوگا، نہ قبلہ ٹھیک سے ہوگا، نہ خشوع ہوگا، نہ خضوع ہوگا، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ دشمن آگ برسا رہا ہے میدان میں وہاں نماز پڑھنے کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، معلوم کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے بار بار یہ بات کہی کہ نماز مسلمان کی طاقت ہے، مسلمان کی طاقت یہی ہے نماز، اور مسلمان کا ہتھیار یہی ہے نماز۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا استعینوا بالصبر والصلاح کا، کہ جو بھی اس دنیا میں تمہیں مصیبت پیش آتی ہے اس کا مقابلہ صبر اور نماز کے ذریعے کرو۔ ایسا ہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی کوئی موسم خراب ہوتا، کوئی بات ایسی ویسی پیدا ہوتی تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ پریشان ہوتے، بے قرار ہوتے، بے چین ہوتے تو بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، فرماتے بلال ہم پریشان ہیں، ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دے کر قامت کہہ کے ہمیں راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ تو مسلمان اسے ایک ڈیوٹی سمجھ کر کہ 5 مرتبہ ہمیں جانا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی راحت ہے، یہ مسلمانوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، یہ مسلمانوں کی عزت و آبرو ہے۔ اس لیے میدان جنگ کے اندر بھی یہ حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں، اور اس کے طریقے بتائے کہ میدان جنگ میں نماز کس طرح پڑھیں گے، کچھ لوگ پڑھیں گے، کچھ لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے، اور ان کی نماز کیسی ہوگی، یہ سب باتیں بتائی گئیں۔ اور شرک کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہی صورت میں 2 آیتیں ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی فہرست پیش کی تو اس میں سب سے پہلے شرک ہی کو بتایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں اس صورت کی تعلیم سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ تو جیسا کہ کہا گیا کہ ہمیں یہ سب باتیں کہنے سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب وہ آیت کو آپ کی نظر آپ کے سامنے جب وہ آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ امانت کو اس کے حقدار کے پاس پہنچانا چاہیے، تو آپ نے یہ سوچے بغیر کہ اس شخص نے یہ چابی دینے سے مجھے انکار کر دیا تھا، آپ نے اس کو بلایا، جبکہ امیدوار آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، سب امیدوار ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کعبۃ اللہ کی چابی کا، لیکن آپ نے اس آیت کی روشنی میں اس کو بلایا دیا۔ یہی ہے انصاف۔ ایسے ہی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ آج تک وہ چابی اسی خاندان کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اگر کوئی ظالم لے لیتا ہے تو میں اس سے بیزار ہوں اور اس سے بری ہوں، یہ فرمایا۔ ایسے قرآن کے احکام پر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے اگر تم قرآن کے احکام پر عمل کرو گے تو میری مدد اور میری نصرت اور میری تائید تم کو حاصل رہے گی، اور تم دنیا کے اندر سب سے باعزت امت بن کر زندگی بسر کرو گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذلتوں اور مشکلوں اور پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہمیں باعزت اور کامیابی اور سرفرازی کی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، اور جو بھی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے امتحانوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت
اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔